قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ احباب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، یوں تو اس نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن باقی جو حیوانات ہیں وہ پری ڈسٹائنڈ ہے، ان کا مقدر طے کر کے بھیجا گیا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، ان کے بارے میں تعین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے، اس لیے کہ ان میں تبدیلی کوئی نہیں ہے۔ وہ جیسے ہیں، گائے ہے، گھاس کھائے گی، دودھ دے گی، گوبر ہوگا، ہل چلائے گی، مر جائے گی، اس کے بارے میں باقی کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، بڑا طاقتور ہے، مگر آج تک جو ہے وہ کچا ہی گوشت کھا رہا ہے اور قیامت تک کچا گوشت کھاتے کھاتے مر جائے گا۔ پری ڈسٹائنڈ، جیسے پری پروگرامڈ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان ایک انوکھی مخلوق ہے، اس نے بہت طویل سفر کرنا ہے انسان بننے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے انسان ہونا ایز اے بینگ، وہ تو ہم دوسرے حیوانات کی طرح ہو گئے، کچھ چیزیں اللہ پاک نے طے کی، کہاں کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، رنگ، قد، بیماریاں، بہت ساری چیزیں، لیکن یہ بینگ ہے ہماری۔ اس کے بعد ایک سفر ہے جس میں ہم نے کچھ بننا ہے، ہونے سے بننے کا سفر زندگی کہلاتا ہے۔ فرام بینگ، a journey from being to becoming۔ آخری سانس آپ کی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کیا بنے تھے اور آپ کو کیا بننے کے لیے پروگرام دیا گیا تھا، اور آپ نے اس میں سے کتنا عمل کیا۔ پھر ان سب کا محاسبہ ہوگا، ہماری زندگی کا پیپر کسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو ہم نے صرف ہونا نہیں، باقی حیوانات نے صرف ہونا اور مٹ جانا ہے، ہم نے ہونا ہے اور بننا ہے، اور پھر مٹنا نہیں۔ پھر ہم فرشتوں کی سفارشیں ڈلوائیں گے کہ اللہ ہمیں مٹا دے، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، انکم ماکثون، یو ہیو ٹو اسٹے۔ مرنا نہیں، مرنا ختم ہو چکے۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہنا ہمیں مار دے، ہمارا قصہ چکا دے۔ قال انکم ماکثون، بھول جاؤ موت، تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پھر کیسا، کس قسم کا رہنا ہے، کس قسم کا جینا ہے اصل زندگی میں؟ یہ زندگی جو ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے، ڈسپوزیبل زندگی ہے، یہ ایک سیمپل ہے کہ اس طرح تمہاری تمنائیں ہوں گی، اس طرح تمہارے اندر درجات کی لالچ ہوگی، اسٹیٹس کی لالچ ہوگی۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت جو ہے وہاں یہ تمہارے اندر جو ایک ہے نا کہ جی میرا درجہ بلند ہونا چاہیے، میرا گھر دوسرے بھائی اپنے بھائی سے بھی بڑا ہونا چاہیے، فلاں فلاں ساری چیزیں، یہ آخرت میں بہت زیادہ ہوں گے۔ تو یہ جو بننے کا سفر ہے اس کو زندگی کہتے ہیں، فرام بینگ ٹو بیکمنگ، یہ ایک سفر ہے۔
اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم کے جی میں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک تصویر کیا وہ ایک سٹرکچر سا اس کا میرے ذہن سے لفظ نکل رہا ہے، وہ بنا ہوتا ہے اور اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کو کچھ فروٹس کے جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں، سکیچز ہوتے ہیں، اور اب آپ نے انار والے میں سرخ رنگ بھرنا ہے، نشپاتی والے میں گرین بھرنا ہے، مالٹے والے کو جو ہے وہ آپ نے یلو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں رنگ آپ نے بھرنے ہیں. وہ آپ کو جو پیپر پکڑایا جاتا ہے، آپ کی زندگی کا پیپر آپ کو پکڑایا گیا، رنگ آپ نے اس میں بھرنے ہیں، اور اللہ پاک نے وہ نمونہ بھی دے دیا. ٹھیک ہے نا. پھر ایک وہ بھی صفحہ آتا ہے کہ جس میں باقاعدہ سائڈ پہ رنگ ہوتے ہیں، یعنی ناشپاتی ہوتی ہے اور وہ گرین رنگ میں ہوتی ہے، اور آپ کو اس کا اسکیچ دیا جاتا ہے اور بچہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اسکیچ والی چیز جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں، اور پھر اس والا رنگ اس میں وہ بھرتا ہے. پہلے اسکیچ وہ میچ کرتا ہے، اس کے بعد اس کا رنگ پھر میچ کر کے اس میں ڈالتا ہے. تو ہمیں صرف کہا نہیں گیا اور ہم کنفیوز ہوں کہ کہہ تو دیا گیا لیکن کیسے بننا ہے اور کیا بننا ہے اور کس طرح بننا ہے. اس کے لیے ایک شخصیت بھی دی گئی ہے، سٹینڈرڈ شخصیت، جس میں وہ سارے رنگ موجود ہیں جو اللہ کو انسان کے اندر درکار ہیں، تو اللہ کو چاہیے. ہم اس لحاظ سے ایک سمجھ لیں کہ امیر امت ہیں کہ ہمارے پاس وہ نقشہ موجود ہے، وہ ہستی موجود ہے، ہم بس ان کو دیکھ کے رنگ بھرتے چلے جائیں. دوسروں کے پاس کتاب ہے، رنگ بھرنا ہے، لیکن وہ اسکیچ ہی ہے ان کے پاس، وہ رنگ ہر جگہ نہیں ہے. کامل مکمل ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. آپ تو اس طرح عیبوں سے پاک صاف پیدا ہوئے ہیں کہ گویا لگتا ہے کہ آپ نے خود آرڈر دے کے خود کو بنوایا ہے. ایک تو ہوتا نا آپ لے آتے ہیں اور وہ فرنیچر جو ہے وہ آپ کے گھر میں چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ آرڈر دیتے ہیں، پارٹی آتی ہے، وہ آپ کا ناپ لے کے آپ کے ڈرائنگ روم کا، اور پھر وہ بناتے ہیں، اس ناپ کے مطابق وہ بناتے ہیں، کوئی کونا باہر نہیں ہوتا اس کا. یہ کأنک خلقت کما تشاء، جیسے آپ اس طرح پیدا ہوئے گویا جیسے آپ چاہتے تھے. ہمارے پنجابی کہتے ہیں سائی دے کے بنوانا چیز. اللہ کے رسول آپ تو اس طرح بے عیب ہے کہ گویا آپ نے خود کو آرڈر دے کے سائز دے کے بنوایا انسانیت کا. تو انسانیت کا سٹینڈرڈ سائز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی سنت موجود ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ نبی ایک دم سے نبی کہیں سے آ گئے اور انہوں نے آ کے قوم کو خطاب کرنا شروع کیا اور کہا کہ تمہارے اندر یہ برائیاں. حضرت لوط علیہ السلام ایک قوم میں گئے، ناواقف قوم تھی. عیسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے ہیں 30 سال کی عمر انہوں نے کہاں گزاری ہے، کیسی گزاری ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. وہ مجمع میں آ گئے، باہر نکلے فرام نو ویئر، کہیں سے نکلے اور مجمع میں آ گئے. ٹوٹل 3 سال وہ مجمع اس پہ منظر عام پہ رہے، اور وہ بھی دن ایک بستی میں، رات دوسری بستی میں. چل سو چل، دعائیں ہیں، ایک گال پہ مارے دوسرا گال آگے کر دو، غیر فطری تعلیم ہے، ممکن نہیں ہے، انسان کی فطرت اس کو برداشت نہیں کرتی. ہمارے یہاں قرآن حکیم میں فرمایا والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کرے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. ہمیں یہ تعلیم دی گئی، یہ فطرت کے عین مطابق. بدلہ لینا تمہارا حق ہے. فاعتدوا علیہم بمثل ما اعتدى علیکم، تم بھی ان پر اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی زیادتی انہوں نے کی ہے. ولا تعتدوا، تم نے
اس سے زیادہ زیادتی نہیں کرنی کہ تم پھر زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. ناپ تول کے جتنی تمہارے ساتھ کی گئی ہے اس سے تھوڑا کم رکھو لیول، وقفہ رکھو، لیکن بدلہ لینے کا تم، اس لیے کہ یہ انسانی فطرت. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اسے جنت جہنم کی اور خدا اور رسول کی کسی چیز کی، 2-2.5 سال کا بچہ، وہ جب تک اپنا بدلہ نہ لے لے، مارنے والے بچے کو مار نہ لے، اس کی تسلی نہیں ہوتی. یہ نیچر ہے، یہ فطرت. تو ایسا اسکیچ، ایسا ایک نمونہ ہمیں دیا گیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ان کی سنت ملتی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں کام تو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرنا چاہتا ہوں مگر وہاں مجھے کوئی نقش پا نظر نہیں آ رہا، کوئی نشان، کوئی اس کی مثال نظر نہیں آ رہی. ایسی کوئی جگہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں چٹیل سفید روشن رستے پر چھوڑ کے جاؤ، برائٹ وے، ملکی وے. لیلھا کنہارھا، مثال کیسی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں کہ جیسا اس کا دن روشن ہے. شریعت کی راہ پر، نبی کی سنت پر کبھی رات نہیں آتی. تم اسے غم میں بھی اپنے ساتھ پاؤ گے، تم اسے خوشی میں بھی اپنے ساتھ پاؤ گے، تم مشکل حالات میں بھی وہ تمہارے آگے ہوگی، اور جب تمہارے پاس ملین بلینز ہوں تب بھی وہ تمہارے ساتھ ہوگی. کہ ایسے ہونا چاہیے امیر آدمی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا کہ اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے مومنوں پر احسان کیا ہے. انہی میں سے ایک نبی کھڑا کر کے، کہیں سے بھی کسی کو بھیجا جا سکتا، کسی ملباری کو بھیجا جا سکتا تھا، عربوں میں جاؤ جا کے تو توحید کی تعلیم دو. انہی میں سے پیدا کی ہے، انہی کے گاؤں میں، انہی کے ساتھ پلا بڑھ، 40 سال رہے، تجارت کی، دکھوں سکھوں میں شریک رہے. 40 سال ایک زندگی ہوتی ہے، بے عیب زندگی، وہ زندگی کہ جس کو آئندہ کی رسالت، یعنی حضور رسول ہونے کے بعد نیک نہیں ہوئے. یعنی ہم نے تو اپنا بدلی کیا نا مولوی ہونے کے بعد، شرم و شرمی کہ یار لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نبیوں کی طرح جیے ہیں، اور جس طرح آج اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دے کے فرماتا ہے کہ اس طرح بنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سابقہ نبوت سے پہلے کی زندگی پیش کی ہے. اپنی نبوت کی دلیل میں قرآن پیش نہیں کیا، پہلے اپنی زندگی پیش کی ہے. اور پوچھا اپنے دشمن قبائل سے، پوچھا کیف وجدتمونی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں اعلان نبوت سے پہلے تمہیں زندگی گزار چکا ہوں، تم عقل سے کام نہیں لیتے. وہ جو بچپنا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، جس میں بندہ بونگیاں مارتا ہے، ادھر ادھر کی کرتا ہے، 100 وعدے کرتا ہے، 100 جھوٹ بولتا ہے، میں نے وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے. بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک مجھے بتا دو میں نے کبھی مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ بولا؟ کوئی ایسا مذاق کسی کے ساتھ کیا ہو کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی ہو؟ کسی نے مجھے فوش گوئی کرتے ہوئے، جب لطیفے جب ہوتے ہیں، جب اسکول میٹس ہوتے ہیں ہمارے، کلاس میٹس ہوتے ہیں ہمارے، ہر قسم کے، آپ بھی مولوی جب 4 اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر قسم کے لطیفے سناتے ہیں ایک دوسرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی یہ تہمت بھی نہیں لگا سکتا کہ آپ نے فلاں لطیفہ جو سنایا تھا وہ فلاں قوم کی یا فلاں شخص کی جو ہے وہ توہین تھی، آپ نے انسلٹ کی تھی. اور چھوڑیں، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل تھا، یعنی اگر کسی نے زیادتی کی اور کسی نے کچھ کہا تو پلٹ کر آپ اس کو اتنا کہہ سکتے تھے. یہ حکم ہمارے لیے ہے، یعنی سب کے لیے نا، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. لیکن اللہ کے رسول نے اس حق کو بھی استعمال نہیں کیا. اس حق کو بھی اللہ پاک کو تانے کے مقابلے میں خود ان کو تانا دینا پڑا ہے، شیشہ دکھانا پڑا ہے. نبی نے نہیں دکھایا، نبی نے برے کو پلٹ کر برا نہیں کہا. وہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جی فلاں صورت ہے اور سورہ نون اور اس میں اس کی آیتیں بیان کی گئی، سارا وہ حضور کے ساتھ ہی پلا بڑا تھا، حضور اچھی طرح سے جانتے تھے. یہ باتیں اللہ نہ کہتا، حضور کہہ دیتے، حضور کو حق حاصل تھا، نہیں کہا.
بیویاں ہیں تنگ کرتی ہیں، حضور بس بحیثیت شور بھی ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نبی تو نبی شور کی حیثیت سے نہیں کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے یار، یعنی ایسی شخصیت کہ خدا بول پڑے ان کے حق میں. اللہ استہزاء کرے ان کے ساتھ، جب وہ نبی کا استہزاء کریں، نبی پلٹ کر استہزاء نہ کریں. وہ ہستی ہماری راہبر، ہماری راہنما، چراغ راہ، پھر بھی ہم ایسے ہوں کہ ہمارے اندر رمق تک اس ہستی کی نہ ہو، تو ہم کیا بنے؟ کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی آئی ٹی کا ماہر بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، روزی کما رہے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ ایک جوتے سینے والے میں وہ بھی فن ہے نا، ایک موٹر مکینک میں وہ بھی فن ہے، وہ بھی روٹی کما رہے ہیں، آپ بھی روٹی کما رہے ہیں، وہ ذرا محنت زیادہ کرتا ہے، آپ آسانی سے کر لیتے ہیں. روٹی کما رہے ہیں نا، کیا فرق ہے؟ روٹی کمانے کے لیے پیدا ہوئے تھے، روٹی کمانے والا ہی بننا تھا. کمانی چاہیے لیکن یہ بننا نہیں ہے. انسان بننا جو ہے وہ ایک لمبا سفر ہے. وہ غالباً شاعر کا مجھے نام نہیں، ہمارے صوفی شاعر ہیں، کہ غالباً امیر خسرو کی ہے، کہ بہت ہی کٹن ہے ڈگر پن گھٹ کی، یعنی ہم جو گھڑا بھرنے آئے ہیں اخلاقیات کا، تزکیے کا، وہ بھر کے ہم نے اللہ کے حضور آنا ہے. ہم یہاں میاں مولانا صاحب کہتے ہیں نا، سب سیاں رل پانی چلیاں، یعنی ساری روحیں جو آئی ہیں یہاں پہ وہ کچھ کمانے آئی ہیں، پانی بھرنے آئی ہیں. سب سیاں رل پانی چڑیاں، کوئی مرسی بھر کے واپس جو ہے وہ کوئی آئے گی. ساری روحیں جو آئی ہیں، آئی تو جنتی ہیں نا، معصوم ہیں. الارواح جنود مجندہ، یہ پورے ان کے لشکر ہیں، یونٹس ہیں، ان کے بریگیڈ ہیں، وہاں سے یہ آئی ہیں. ہر خاندان کا اپنا بریگیڈ ہے، دادا پردادا میرے پچھلے سارا ہم ایک بریگیڈ ہی ہیں، چلے آ رہے ہیں، پھر آگے میری نسلیں ہیں. ان میں سے واپس پتہ نہیں وہاں کون، میں پہنچوں گا پتہ نہیں، میرے بیٹوں میں سے کون پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا. تو وہ کام کر کے جو ہم کام کرنے آئے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل تو ہم نہیں بنا سکتے، وہ تو سب کی اللہ بناتا ہے، اللہ کا انتخاب ہے. لیکن اخلاق تو ہم بنا سکتے ہیں نا. بس تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے کہ میرے نبی کیا کرتے. آپ غصے میں کسی نے زیادتی کر دی، ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچنا ہے کہ یار اگر میری جگہ میرے نبی ہوتے تو کیا کرتے. بس وہ شیطان کی جو غصے میں ہوتا ہے نا شیطان، وہ انسان تو پھر وہ شیطان اس کو پکڑ لیتا، گرفت میں لے، چونکہ انسان آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتا ہے. بس ایک لمحہ سوچنا ہے کہ میں نے تو اپنے نبی کی پیروی کرنی تھی، میرے نبی ہوتے تو کیا کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے بھر لاؤں میں جھٹ پٹ مٹ کی. یعنی اللہ پاک یہ تو بہت مشکل رستہ ہے، یہ جو جرنی آف بیکمنگ ہے، یہ جو کچھ بننا ہے، یہ تو بہت مشکل رستہ ہے. بھر کے 4 قدم چلو، گرتا بندہ مٹکا بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو بہت کٹھن ہے، میں کیسے بھر لوں اس کو. تو ہم اصل میں وہ مٹکی بھرنے کے لیے آئے، اخلاقیات کی. اسی کا نام ہے تزکیہ. تو میاں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سب سیاں رل پانی چلیاں تے کوئی مرسی پر کے، جنہ پریا پر سر تے تریا، قدم ترن جر کے. جنہوں نے بھر لیا ہے اور بھر کے سر پہ رکھ لیا ہے، وہ بڑے تھم کے قدم رکھتی ہیں کہ کہیں سلپ نہ ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ پانی تو پانی ساتھ میں گڑا بھی ٹوٹ جائے. یہی وہ مثال ہے تقوی کی، وہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ایک دونوں طرف کانٹے ہوں اور آپ چل رہے ہیں اس میں، تو کیسے چلتے ہیں؟ تھم کے، کپڑے بچا کے اوپر کر لیتے کپڑوں کو کہ کانٹوں میں الجھ نہ جائے. تقوی اسی کا نام ہے. وہ جو قدم جر کے، جو متقی ہوگا نا،
وہ قدم جر جر کے رکھے گا کہ صبح سے میں جو مٹکا بھر رہا ہوں شام کو کوئی ایسے ہی کچھ عرصی مجھے چھیڑ کے تو گروا نہ دے، ضائع نہ کروا دے۔ وہ جس کے ہاتھ میں قیمتی چیز ہوتی ہے، بچے بھی اس کے لپٹتے ہیں تو وہ اوپر کر لیتا ہے اس کو، کہتا ہے نہ 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 مجھے ہلانا نہیں۔ یہ ہے انی صائم، کوئی تمہیں اگر گالی دے تو تم پلٹ کے کہو کہ نہیں 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 انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ نہ ضائع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اکھیوں انا تے تلکن رستہ، یہ رستے کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ہم سفر کر رہے ہیں نا، معاشرے میں سے گزر رہے ہیں نا، ہم گزر آئے ہیں، کتنے بندے پیچھے چھوڑ آئے ہیں، میرے والدین گئے، میرے دادا دادی گئے، یہ وہ تھی جن کو ہم نے دیکھا، جن کا ہاتھوں میں کھیلے، پیچھے پردادا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہم نکل کے آئے ہیں، چل رہے ہیں، اور وہ پیچھے چلے جاتے، کل ہم پیچھے چلے جائیں گے، ہماری اولاد سامنے آ جائے، تو اس مین میں سے گزر رہے ہیں، پڑوسی ہیں، محلے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کو ڈنگ دے کے بھیجا گیا ہے کہ بھائی ان کو آزمانا ہے تم نے۔ اس معاشرے میں رہنا، معاشرے کے اندر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور پھر میری جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کا رستہ ان میں سے ہو کے گزرتا ہے، تو ان میں سے گزرنا ہے اور ٹٹول کے گزرنا ہے، حلال کیا حرام کیا ہے، کس طرح سے احتیاط کر، جس طرح اندھا ڈنڈوری کے ساتھ پہلے جگہ کو ٹٹولتا ہے کہ گڑا تو نہیں، پھر قدم اٹھاتا ہے۔ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی رد عمل دینا ہے تو پہلے سوچنا ہے کہ میرے نبی نے اس میں کیا کیا تھا، میرے نبی ہوتے تو کیا کرتے، اس طرح کہ پھر آپ نبی کے رنگ میں رنگ جائیں۔ تو یہ جو سفر کی بات ہو رہی ہے نا، اس رستے کی کیفیات جو لوگ گزرے ہیں نا، آنکھیں کھول کے، سوچ سمجھ کے، بصیرت کے ساتھ، وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ رستہ کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں اکھیوں انا، بندہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے تو اگر دیکھے گا تو کوئی اور چیز نظر آئے گی، اللہ کے حکم سے دیکھے گا تو کوئی اور چیز نظر آئے گی۔ تو ہمیں حلال اور حرام کی جو تمیز ہے وہ علم الہدا نے دی ہے۔ آنکھیں علم الاسماء، سائنس ان کو ڈسکس کرتی ہے، جی آنکھیں دکھتی ہیں، جی کچرا بنتا ہے، جی سرخ ہو گئی ہے، جی الرجی ہو گئی ہے، جی ڈاکٹر کہے گا جی یہ فلاں بیماری ہو گئی ہے، جی فلاں بیماری ہو گئی، یہ فزیکل سائنسز کا علم ہے۔ لیکن آنکھ نے بد نظری کہاں کی، یہ وہ ان کے سکین میں نہیں آتا، یہ کوئی اور مشین ہے جو چیک کر رہی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راز جانتا ہے۔ میرا رب وہ ہے، میں اس سرویلنس والے رستے پہ گزر رہا ہوں جہاں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوں، میرے ہاتھ پاؤں جتنے بھی ہیں ان میں ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور کل میرے خلاف گواہی دیں گے، انہی سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے تو لگایا جائے گا جو دکھائے گا۔ یہ سرکاری گواہ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، جن کو میں اپنا ہمدم سمجھتا ہوں، جن کو میں کل گلہ کروں گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ وَإِلَا كُنَّا عَنْ كُنَّا أُنَاضِلْ، اور تمہارا بیڑا غرق، اور میں تمہارے ہی لیے تو وہ ساری تگ و دو کر رہا تھا جس کے لیے تم میرے خلاف گواہ بنے ہوئے۔ وہ جو اے سی میں نے رشوت میں لیا تھا وہ تمہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے تو لیا تھا کہ تمہیں مچھر نہ کاٹے، اے سی میں رہو تم، اور تم ہی نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ تو جو بصیرت کے ساتھ اس رستے سے گزرے نا، وہ کہتے ہیں کہ اکھیوں انا، اے اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو جذبات کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ وہ جو مومن کی آنکھ ہے نا، جس کے بارے میں اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ، وہ نور جس سے رب نظر آئے گا قیامت کے دن، وہ نور جو منافقین ادھار مانگیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی صاحب ذرا سپیڈ آہستہ رکھو یار، ہم بھی تمہاری روشنی میں تھوڑا سا چل لیں، اپنی تو ان کے پاس ہوگی نہیں وہ رستہ۔ تو کہتے ہیں اکھیوں انا تے تلکن رستہ، آنکھوں سے اندھا ہے اور رستہ سلپری ہے، کوئی سیدھا نہیں ہے۔
स्लिपरी है, तिलकन, पांव कहीं और डालो जाता कहीं और है। नमाज पढ़ के निकले, पता नहीं क्या प्रोग्राम आप बनाए थे, अभी जाके सपारा पढ़ूंगा, अभी जाके फलां करूंगा, डींग करूंगा, मस्जिद के दरवाजे पे रिश्तेदारों में से कोई टक्कर गया, कोई महल्ले वाला टक्कर गया, बदतमीजी शुरू कर दी, वो वही रहा क्या सारा तिलकन रास्ता, उसने धक्का दे दिया बस। हम भी इंसान है ना। तो अखियों अन्ना ते तिलकन रस्ता, क्यों कर रहे संभाला, धक्के देवन वाले बहुते, तू हाथ पकड़न वाला। यानी एक तो रास्ता स्लिपरी है, बंदा आंखों से अंधा है, तीसरा दोनों तरफ धक्का देने वाले खड़े हैं। बताइए आप, यही है ना। ये रिश्तेदार जब आपके साथ ज्यादती करते हैं धक्का ही देते हैं ना कि तुम भी पलट कर हमारे साथ ज्यादती करो। अब उसको बर्दाश्त कर जाना, पी जाना और अल्लाह पे छोड़ देना, उसके लिए छोटे मोटे ईमान की टिमटमाट नहीं, उसके लिए हमालिया जितना ईमान चाहिए होता है, और वो भी यकीन, आखिरत का यकीन कि एक दिन आएगा हम रब के हुजूर हाजिर होंगे, फिर ये सारी जितनी मेरे साथ की गई ज्यादती ये मेरा सरमाया होगा, ये मेरे डॉलर्स पाउंड्स और यूरोज होंगे, फिर यूरो वहां काम आएगा। दुनिया में बदला ले लिया तो बस यही खत्म हो गया। तो ये जो सफर है, उस सफर के लिए, वो बनने के लिए एक तवील रास्ता है, एक मालूम सुन्नत है, मालूम हस्ती है। जैसे स्टैंडर्ड टाइम होता है ना हर मुल्क का, और सारे जज भी, जर्नैल भी, जूते सीने वाला भी, प्रोफेसर भी, वकील भी, सब उस स्टैंडर्ड टाइम के साथ अपनी घड़ियां मिलाते हैं, तब वो टाइम पर दफ्तर पहुंचते हैं और अदालत पहुंचते हैं और अपने। इसी तरह वो स्टैंडर्ड हस्ती है, पैमाना हयात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके साथ अपने आप को मिलाओगे तो बेड़ा पार है, मसला ही कोई नहीं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, फिर मेरी पैरवी करो इसलिए कि अल्लाह मेरे अखलाक को पसंद करता है, मैं अल्लाह का मुंतखब करदा वो स्टैंडर्ड हूं जो तुम्हारे लिए भेजा गया। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर मेरे जैसे बनोगे तो अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। और जब कोई बंदा भी अपने महबूब में ऐब पसंद नहीं करता, अल्लाह भी अपने महबूब में ऐब पसंद नहीं करता, वो सबसे पहले तुम्हारे अंदर से ऐब खत्म करेगा। वयग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, पहले धो देगा, साफ कर देगा, बाकी से बचने की तलकीन कि वे बचो, पिछले मैंने क्लियर कर दिए तुम्हारा हिसाब किताब। अब जितने भी इदारे हैं वो रोटी कमाने का फन तो सिखाते हैं, कहीं से निकल के आप क्या बन जाते हैं, लेकिन मकसद बहरहाल तो रोटी कमाना ही होता है। मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर क्या डिमांड है, कौन सा आजकल मार्केट किस प्रोफेशन की है वो सीखना है। सिविल इंजीनियर अब नहीं है मार्केट, नहीं बनना जी, अब आईटी इंजीनियर बनना है जी, अब वो मैकेनिकल बनना है जी, अब वो केमिकल इंजीनियर बनना है जी, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है जी, डॉक्टर बनना है, फिर स्पेशलाइजेशन है, फिर किस फील्ड में जा, ये सारे हैं क्या रोटी कमाने के लिए। कोई ऐसा इदारा मिल जाए कि जिसमें ये सलाहियत हो, ये इंतजाम हो कि वो आपको इंसान भी बना दे, आपको आपके नबी के करीब भी कर दे, आप प्रोफेशनल बन जाएं, आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन जाएं, लेकिन आप उसके साथ एक बेहतरीन इंसान भी हो, वो इंसान बनाने वाला इदारा। हमारे यहाँ इस्लामिया इंग्लिश स्कूल है, डॉक्टर शम्स साहब, शमसुद्दीन हाशमी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने यहाँ वो इदारा बनाया, यहाँ साथ में ग्रेड 3 से वो हिफज शुरू करवाते थे, गर्ल्स सेक्शन में भी और उसमें बॉयज़ में भी,
اور پھر 7ویں کلاس تک قرآن بچے حفظ کر لیتے تھے. 3 ان کے جو سبجیکٹ تھے 4 ہٹا دیتے تھے اور ان 3-4 سبجیکٹس کا ٹائم جو ہے وہ حفظ کو ملتا تھا. میرا بیٹا بھی بڑا جو ڈاکٹر قاسم ہے اس نے حفظ وہیں سے کیا. اس کے بعد یہ آپ کے جو پام ٹری کالجیٹ انٹرنیشنل پروگرام شروع کیا گیا ہے، میں اس سے یہ بہت آگے کی چیز، اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں ان والدین کی بھی جن کی اولاد نے یہ کام کیا ہے، اور ان طلباء کی بھی کہ جن کو ایسے لوگ ملیں بے لوث کہ جو صرف آپ کی روٹی روزی کی نہیں بلکہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں کہ آپ جب یہاں سے نکلیں تو بہترین انسان ہوں، اور آپ کا تعارف اس ادارے کے ساتھ فخر کے ساتھ پیش کیا جا سکے. جس طرح لوگ ایچیسن کالج اور گورنمنٹ کالج اور فلاں فلاں والے بڑے فخریہ جو ہے، اور وہ جو علی گڑھ والے اپنا تعارف کرواتے ہیں نا، لکھتے ہیں ساتھ، آپ بھی جب اپنا تعارف کروائیں تو فخر محسوس کریں کہ ہر پروفیشن میں اس ادارے کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پروفیشنل بن کے کھڑا ہو اور ساتھ میں بہترین انسان بھی ہو. لوگ پوچھیں گے یار تم نے کہاں پڑھا ہے، تو اس کے لیے رضوان چودھری صاحب نے جو کوشش کی ہے، ہم تہ دل سے اس کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو غنیمت سمجھے اس موقع کو، اور دین اور دنیا دونوں لے کر چلیں. اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے انسان بنے، اچھے انجینئر بنے، اچھے انسان بنے. لوگ آپ کے ادارے کو بھی اپریشیٹ کریں، آپ کو بھی کریں، آپ کے والدین کو بھی کریں، اور یہ ادارہ بنانے والوں کو بھی کریں. ہماری جہاں تک اور جب تک اور جو بھی مدد چاہیے ہوگی، چونکہ ہم یہاں پردیس میں ہیں، 2 سال کے بعد مجھے 8 دن کی چھٹی ملی ہے. بڑا پیچھے جانا بھی سمجھ لیں کہ وطن کو ترس ہی گئے ہم لوگ، لیکن جب کبھی موقع ملا انشاءاللہ العزیز تو بالمشافہ بھی آپ کے ساتھ ہم ملاقات ہوگی، اور میں فخر محسوس کروں گا. یہ میرے لیے اعزاز ہوگا کہ اس ادارے کے طلباء کے ساتھ میری سیٹنگ ہو جائے اور میں ان سے سیکھوں، وہ مجھ سے سیکھیں، اور رضوان چودھری صاحب سے بھی میری ملاقات ہو جائے. میری بڑی تمنا ہے. اللہ پاک اس ادارے کو، اس کے بنانے والوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور آپ طلباء کو بھی جو اس ادارے میں آئے ہیں. آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کے والدین کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا ادارہ مل گیا ہے. دنیا جاپان میں دھکے کھا رہی ہے، فرانس اور برطانیہ سے یہاں یو اے میں لوگ بچوں سمیت شفٹ ہو رہے ہیں. وہاں تو اب آن لائن قرآن پڑھانا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے. تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا ادارہ مل گیا ہے کہ جس میں دین اور دنیا، نہ دین آپ کی دنیا کا نقصان کرے، نہ دنیا آپ کے دین کا نقصان کرے. اسی لیے فرمایا تھا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اپنا نصیب مت بھولو، وہ بھی حاصل کرو، وہ بھی تمہیں لینا ہے، وہ بھی تمہاری اولادوں کی امانت ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بہترین رویہ اختیار کریں، بہترین زندگی جئیں اور بہترین زاد راہ لے کے چلیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.